شہر قائد میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ سائٹ سپر ہائی وے اشرف کوٹ کے قریب فائرنگ سے 26 سالہ مقیب اللہ زخمی ہوا۔ ریڈی گوٹ کسان گراؤنڈ کے قریب فائرنگ سے 18 سالہ فرحاد شاہ زخمی ہو گیا۔ بتاتے چلیں کہ شہر قائد میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سائٹ سپر ہائی وے اشرف گوٹ کے قریب فائرنگ سے 26 سالہ مقیب اللہ زخمی ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسین سے۔ جی مبشر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ کچھ ہی گھنٹے کے دوران جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ فائرنگ کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ میں اگر بات کروں تھانہ سائٹ سپر ہائی وے کی حدود ہے اشرف کوٹ کا مقام، جہاں فائرنگ کی نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ اسی طرح لانڈی کسان گراؤنڈ کا مقام ہے، وہاں بھی فائرنگ سے ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ جو سائٹ سپر ہائی وے کے مقام پر شہری زخمی ہوا ہے، اس کی جو شناخت ہے وہ مقیم اللہ 28 سالہ کے نام سے ہوئی ہے۔ اس کو جو ہے وہ زخمی حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بات کی جائے اگر لانڈی کا جو مقام ہے کسان گراؤنڈ کا، وہاں بھی ایک نوجوان جو ہے وہ زخمی ہوا ہے، جس کی شناخت جو ہے وہ فریاد شاہ عمر جو ہے وہ 18 سالہ معلوم ہوتی ہے۔ پولیس سے ذرائع کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ زخمی دونوں افراد کو جناح اور عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے جو یہ دونوں افراد زخمی ہیں یہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ جو فائرنگ کرنے والے ملزمان ہیں ان کی بھی پولیس نے جو ہے وہ تلاش شروع کر دی ہے۔ زخمیوں سے کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ان کا بیان قلم بند کرنے کے بعد ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ جی، اور اب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کوئی سندھ کے پانی پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کینال منصوبے کو غیر آئینی اور غیر ضروری قرار دے دیا۔ کہا دریائے سندھ پر کینالوں کا منصوبہ تدفین کے قریب ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نمائندے منصوبے کے خلاف ووٹ دیں گے۔ قانونی طور پر وزیر اعظم اکیلے منصوبہ ختم نہیں کر سکتے، یہ اختیار مشترکہ مفادات کونسل کو حاصل ہے۔ سندھ کی تقدیر کا فیصلہ 2 مئی کو ہوگا۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ مظاہرین سڑکیں بند کر کے شہریوں کو تکلیف نہ دیں۔ دھرنے والے پیپلز پارٹی مخالف ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی پر سندھ کے شہریوں کو مکمل اعتماد ہے۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کا منصوبہ اب تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ سندھ کی تقدیر کا فیصلہ 2 مئی کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کو ایک بار پھر غیر آئینی اور غیر ضروری قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران مراد علی شاہ نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو ملاقات ہوئی، جس میں طے پایا ہے کہ دریائے سندھ پر کوئی منصوبہ اتفاق رائے اور ہم آہنگی کے بغیر نہیں بنے گا۔ 2 مئی کو سی سی آئی اجلاس میں موجود 8 میں سے 7 نمائندے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے ہیں اور وہ اس منصوبے کے خلاف ووٹ دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ قانونی طور پر وزیر اعظم اکیلے منصوبہ ختم نہیں کر سکتے، یہ اختیار مشترکہ مفادات کونسل کو حاصل ہے، جو 2 مئی کے اجلاس میں اس منصوبے کو مستقل طور پر بند کرے گی۔ سی سی آئی کی میٹنگ 2 مئی 2025 میں کو کنوین ہوگی، جس کے اندر سی سی آئی کے بہاف پہ پرائم منسٹر سی سی آئی میں 8 ممبران ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں ہم اس کو کینسل کر دیں گے، اس لیے وہ کہیں گے آپ، جیسے میں نے کہا نا صدر زرداری کو پاور ہی نہیں اپروو کرنے کا، پرائم منسٹر کو بھی پاور نہیں ہے کہ سی سی آئی کی میں ارسا کو کینسل کر دیتا ہوں، سی سی آئی کو پاور ہے۔ یہ بڑا سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہے چیز۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ منصوبہ تدفین کے قریب ہے۔ دونوں بڑی پارٹیوں کے سربراہان اس کے خاتمے پر متفق ہو چکے ہیں۔ ببر لو دھرنے سے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت مظاہرین سے رابطے میں ہے اور وفد ان سے ملاقات کرے گا۔ مظاہرین سے گزارش ہے کہ احتجاج جاری رکھیں مگر سڑکیں بند کر کے عوام کو تکلیف نہ دیں۔ لیگل یہ ہے۔ نوٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے یار، پتہ نہیں کسی کو لگا دیا اس نے، کون نکالے گا نوٹیفیکیشن؟ پرائم منسٹر ڈز ناٹ ہیو دا پاور ٹو ایشو دس نوٹیفیکیشن، لائک دا پریزیڈنٹ ڈز ناٹ ہیو دا پاور ٹو اپروو دی پروجیکٹس۔ مطلب آپ ایک غلط ڈائریکشن میں لوگوں کو لگا رہے ہیں، وہ نہ کریں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو قانونی لیگل آئینی طریقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم اس کو پروجیکٹ کو ختم کریں گے۔ سارے لوگ جو اس پہ احتجاج کر رہے ہیں ان کا میں شکریہ اس حد تک ادا کرتا ہوں
کہ یہ سینسٹائز کرنے میں لوگوں کو انہوں نے اپنا رول دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ ان کنالز کے خلاف ہیں یا آپ کا مقصد کوئی اور ہے؟ مراد علی شاہ نے الزام لگایا کہ دھرنے میں شامل کچھ عناصر صرف پیپلز پارٹی مخالف ایجنڈا لے کر آئے ہیں، تاہم سندھ کے عوام آج بھی پیپلز پارٹی پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ کینال کا متنازع منصوبہ سٹی کورٹ میں وکلاء کی ہڑتال 5ویں روز بھی جاری رہی۔ وکلاء کا نہروں کا منصوبہ ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ، کہا زبانی بات نہیں مانتے۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعظم کے کینال پر بیان بھی وکلاء کو پیچھے نہ ہٹا سکا۔ سٹی کورٹ میں مسلسل 5ویں روز بھی ہڑتال، وکلاء نے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا۔ عدالت کے داخلی دروازے پر تالے۔ قائم مقام جنرل سیکریٹری کراچی بار عمران عزیز بولے، جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا ہڑتال اور دھرنا جاری رہے گا۔ یہ سندھ کی بقا کا مسئلہ ہے، کسی لالی پاپ کو نہیں مانیں گے۔ ہم اس وقت تک سراپا احتجاج ہیں جب تک وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی واضح ریٹن میں نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا۔ ہم اپنے قائدین کے ساتھ ہیں۔ کراچی بار کی پوری مرکزی قیادت ببلو بائی پاس پہ موجود ہے، جو 17 اپریل سے آج تقریباً میں سمجھتا ہوں 9 دن ہونے والے ہیں۔ 45 ڈگری سینٹی گریڈ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں وہاں پر موجود ہے۔ ہمارا دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک واضح وفاق کی طرف سے کوئی ریٹن نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا۔ سٹی کورٹ میں آج بھی وکلاء اور عدالتی عملے کے علاوہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ سائلین آئے اور مایوس واپس لوٹ گئے۔ کیمرہ مین سید تابش کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ قومی شاہراہ کی بندش پر ٹرانسپورٹ سیکٹر سے وابستہ افراد کا اظہار تشویش۔ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن نے حکومت سے فوری طور پر مالی نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اگر صورتحال برقرار رہی تو ہڑتال کا راستہ اپنایا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھیے۔ قومی شاہراہ کی بندش پر ٹرانسپورٹرز میں بے چینی، یومیہ اربوں روپے کے نقصانات کا دعویٰ۔ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر سفیر شاہین نے کہا کہ حکومت ہمارے نقصانات کا ازالہ کرے، ورنہ مجلس عاملہ کی منظوری سے ہڑتال کا فیصلہ بھی زیر غور ہے۔ اگر حکومت نے سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو ٹرانسپورٹر سیکٹر مکمل بند ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، اگر یہ صورتحال اسٹیل اسی طرح رہتی ہے تو آج ہم اپنی مجلس سے عاملہ کا اجلاس بلا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم اگر یہ معاملات ہمارے حل نہیں ہوتے ہیں تو ہم اپنی گاڑیوں کو یہاں کھڑا کر دیں گے اور ہم اسٹرائک پہ چلے جائیں گے، اور جس وقت تک ہمارے یہ ڈیمیجز جو ہیں، جو ہمارا نقصان ہوا ہے، جو گورنمنٹ ہمیں کمپنسیٹ نہیں کرتی ہے، تو پھر ہم اس وقت تک اپنی اسٹرائک نہیں کھولیں گے۔ آج مجلس عاملہ میں ہم رکھیں گے ساری صورتحال، اور کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن ایک جمہوری ادارہ ہے، اور ہماری مجلس عاملہ اگر اس کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو ہم پھر اسٹرائک کی طرف جائیں گے، اور جب تک ہمارے ڈیمیجز کلیم نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم پھر اپنی ہڑتال نہیں کھولیں گے۔ ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر رانا راشد رفیق نے بھی کہا کہ راستوں کے بندش سے امپورٹرز، ایکسپورٹرز اور ٹرانسپورٹرز کو یومیہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ورنہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ جیسے ٹرانسپورٹر کی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، امپورٹر کو رینٹ شپنگ کمپنی کی مد میں نقصان ہو رہا ہے، ایکسپورٹر کے جہاز ان کے ڈیمیج کی مد میں نقصان ہو رہا ہے، اور فوڈ آئٹم کا نقصان ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ کسی کی والی وارث نہیں بن رہی، اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ گاڑیوں کو اس تپتی دھوپ میں 10 دن کے لیے، کون سی آج تک پاکستان میں کون سی ایسی ہڑتال ہے جس میں 10 دن کے لیے ایک سپلائی چین کو ہی روک دیا گیا ہو؟ حکومت کو چاہیے جلد سے جلد اس معاملے پہ ایکشن لے۔ ٹرانسپورٹرز کا متفقہ مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر راستے کھلوائے اور مالی نقصانات کا ازالہ کرے تاکہ ترسیل کے نظام بحال ہو سکے۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ بزنس کمیونٹی بھی بھارتی ہٹ دھرمی کے خلاف میدان میں آ گئی۔ ایف پی سی سی آئی نے بھارت کے ساتھ تجارت کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کو بھارتی آبی دہشت گردی اور جنگی جنون قرار دے دیا۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ ایف پی سی سی آئی کا بھارت سے تجارت کے بائیکاٹ کا اعلان، پہلگام واقعے کو بھارتی سازش قرار دے دیا۔ فیڈریشن ہاؤس میں ایف پی سی سی آئی کی پریس کانفرنس، قائم مقام صدر ثاقب فیاض منگو، نائب صدر امان پراچا اور دیگر کا خطاب۔ ثاقب فیاض منگو کی جانب سے بھارتی فالس فلیگ آپریشن پر سخت رد عمل۔ بھارت کی بالواسطہ غیر دستاویزی درآمدات کا حجم 1 سے 2 ارب ڈالر ہے۔ بھارت سے تجارت نہ کرنے کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اس ریئیکشن میں جو ہماری حکومت نے اور جو ہماری پاک فوج نے فیصلہ کیا ہے، ان سب فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں، بشمول انڈیا کے ساتھ
ट्रेड का बाइकआउट करते हैं हम लोग। हमारी जो हुकूमत है, जो हमारी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, हम उसके साथ इस फ़ैसले में उसकी पूरी हिमायत और उसके शाना बशाना खड़े हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड बंद की जाए। नायब सदर अमान प्राचा और नासिर खान ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को भारतीय आबी दहशतगर्दी और जंगी जुनून करार दे दिया। मुआहदे में सिंध तास मुआहदा है, उसको आप बंद करना चाह रहे हैं हमारे मुल्क का पानी, और इससे ये इस सारे मंसूबे के पीछे मुझे यही लग रहा है कि ये पानी के ऊपर एक जंग करना चाह रहे हैं। जितने भी लोग हैं शामिल, हम इनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब पानी बंद करने का मतलब ये है कि आप मासूम लोगों को खुराक बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं। ये तो आपने जंग की हालत में आप आ गए, ये तो आपने एक किस्म का जंग का ऐलान कर दिया। तो इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, इंडिया को होश के नाखून देने चाहिए। तो मैं ये जो हमारी इस दफ़ा गवर्नमेंट ने और फौज ने जो भी फैसले किए हैं, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। नायब सदूर FPCCI का किसी भी जंग से निपटने के लिए वॉर फंड कायम करने का ऐलान। फंड को हम लोग पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से अपील करेंगे कि इस फंड के अंदर जो है वो ऐसे वहाँ पर कोई जो मतलब जिससे जितनी भी जिसकी वो इस्तात हो उसके मुताबिक वो दे। वॉर के हवाले से जो खराजात होते हैं फौज को, जब अल्लाह न करे जंग शुरू होती है तो फाइनेंशियली बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उसके लिए हम कोशिश करें कि अभी से एक फ़ंड बनाए फेडरेशन बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, जिसमें वॉर फंड के नाम से फेडरेशन में पैसे जमा हों, और जब भी अल्लाह ना करे मुल्क को ज़रूरत हो, हम वो फ़ंड रेडी हो उनको हम दे सकें। FPCCI के सदूर ने खित्ते में गैर यकीनी सूरत का जिम्मेदार भारत को करार दिया। पाक फौज से इज़हार यकजहती और आलमी सतह पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के अज़म का भी इजहार कर दिया। कैमरामैन नाना जहाज़ेब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। IMF की पेशगोइयों और पाक भारत कशीदगी के बायस सरमायाकार मोहतात, स्टॉक मार्केट में कारोबारी सरगर्मियों का अहवाल बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। पाक भारत जंग के बादल, अमरीकी पेशगोई, स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों ने हाथ खींच लिया। आज स्टॉक मार्केट में कभी मंदी तो कभी मुस्बत रुझान। ऑयल एंड गैस, ऑटो समेत बेशतर सेक्टर्स में सरमायाकारों ने मोहतात होकर शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दी। माहिरीन ने सूरत को पाक भारत कशीदगी, IMF की पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक पेशगोई को करार दिया। मार्केट में का आगाज़ तो कुछ बेहतर था, लेकिन उसके बाद जो बॉर्डर सिचुएशंस आई है और जिस तरह से जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके बाद मार्केट को इसने एक डेंट डाला। कल भी हमने देखा कि तकरीबन 2000 से ज़ायद पॉइंट का मार्केट के अंदर मंदी थी। देखिए प्रेशर जो है वो इस वक्त मार्केट में था, जबकि फिच जो रेटिंग्स है उसने कहा है कि रुपी डिवैल्यूएशन भी जो है वो मुतवक्के आने वाले टाइम पीरियड के अंदर कुछ प्रेशर्स करंट अकाउंट के अंदर आ सकते हैं। कारोबार के इख्तिताम पर कुछ सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी देखी गई। 100 इंडेक्स 449 पॉइंट्स बढ़कर 1,15,469 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 27 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 47 करोड़ से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए। मार्केट में मजमूई तौर पर 441 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, 204 कंपनियों के शेयर्स में मंदी और 182 के शेयर्स में तेज़ी रही। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और FBR ने एप्पल आईफोन्स की नई कस्टम्स वैल्यू जारी कर दी। आईफोन 16 सीरीज़ की नई कीमतें सामने आ गई। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। आईफोन के शौकीन अफराद को धचका, आईफोन 16 की नई कीमतें जारी, पुराने मॉडल्स की वैल्यू में कमी। नई वैल्यूएशन में 187 मॉडल्स की कीमतें शामिल। 16 प्रो मैक्स 1 TB की कीमत $1469 मुकर्रर। नई वैल्यू फौरी नाफिजुल अमल होगी, नोटिफिकेशन जारी। दरामदी कस्टम वैल्यू अब मार्केट सर्वे और डाटा तजज़िये की बुनियाद पर होगी। हुकाम को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म। FBI ने वैल्यूएशन रोलिंग नंबर 1999/2025 जारी कर दिया। आईफोन 16 प्रो मैक्स 512 GB की कीमत $1278 मुकर्रर। आईफोन 16 मॉडल की 128 GB की कीमत $666 मुकर्रर कर दी गई। FBI ने आईफोन के पुराने मॉडल की वैल्यूएशन में कमी कर दी। आईफोन 15 मॉडल 128 GB की कीमत $825 से कम करके $600 मुकर्रर। आईफोन 15 प्रो मैक्स मॉडल 1 TB $1600 से कम करके $1320 का हो गया। आईफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB $1114 से कम करके $891 पर आ गया। आईफोन 13 प्रो मैक्स 512 GB की कीमत $1046 से कम कर $837 मुकर्रर। दरामद होने वाले आईफोन की इनवाइस वैल्यू के हिसाब से टैक्स की कटौती होगी। अशरफ खान, सिटी 21।